زمین 3.5 3.8 بلین ایئرز پہلے وجود میں آئی تو اس پہ شہاب ثاقب آ کے گرتے رہے. 50 من سے لے کے 1 ٹن تک کا جو شہاب ثاقب کی جو راکھ ہے یعنی جو کاسمک ڈسٹ ہے وہ زمین پہ گرتی ہے روزانہ. اسی سے ہماری تخلیق ہوئی. ہم ایک ایسے بلو ڈاٹ میں رہتے ہیں جو واقعی ایک ذرہ ہی ہے. یہ ذرہ ایک بہت بڑی گیلیکسی جس کو ملکی وے کہا جاتا ہے اس کے ایک کونے پہ موجود ہے. اور یہ بلو ڈاٹ یہ جو نیلا ذرہ ہے یہ چکر لگا رہا ہے ایک چھوٹے سے ستارے کے یعنی ہمارا سورج. یہ ہمارا سورج کائناتی لحاظ سے ایک چھوٹا ستارہ ہے لیکن یہ ستارہ بھی ہماری زمین سے اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر 1 ملین یعنی 10 لاکھ زمینیں سما جائیں. اور یہ گیلیکسی کتنی بڑی ہے؟ یہ گیلیکسی اتنی بڑی ہے کہ اگر روشنی ایک سرے سے چلنا شروع کرے تو دوسرے سرے تک پہنچنے میں اس کو 1 لاکھ سال لگ جائیں گے, 100,000 سال لگ جائیں گے. اس کائنات میں بلین سے زیادہ گیلیکسیز موجود ہیں. ہر گیلیکسی شاید کم از کم ہماری گیلیکسی جتنی تو ہوگی, کچھ چھوٹی ہے کچھ بڑی بھی ہوگی. ہمارے بلیک ہولز اس قدر بڑے ہیں کہ جس میں کئی گیلیکسی سما سکتی ہیں. تو پھر انسان حیران ہوتا ہے کہ کیا واقعی خدا کو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ وہ ایک دھبے کے اندر ایک انتہائی حقیر ترین مخلوق کا امتحان لے, اس پہ گہری نگاہ رکھے, اس کے کپڑوں پہ, اس کے کھانے پہ, اس کے سیکس کرنے پہ نگاہ رکھے. یہ بات کچھ ہضم نہیں ہوتی. سلام دوستوں, امید ہے آپ سب لوگ بہت خیریت سے ہوں گے. تو میں حاضر ہوں ایک اور کتاب کے ساتھ. پہلے جو میں آپ کو کتاب پڑھانا چاہ رہا تھا ایتھیزم فار مسلمز وہ میں نے ریجیکٹ کر دی کیونکہ جب میں نے اس کو ریویو کرنا شروع کیا تو اندازہ ہوا کہ اس کے آرگیومنٹس کافی پرانے ہو چکے ہیں اور کافی سپرفیشل ہیں. یعنی کہ میری آڈینس جو ہے وہ کافی پڑھی لکھی بھی ہے اور وہ کافی یہ ڈیبیٹس وغیرہ دیکھ چکی ہے, تو تمام آرگیومنٹس اعتراضات اس میں آ چکے ہیں, تو کوئی نئی چیز تھی نہیں. تو پھر یہ ایک کتابچہ کہنا چاہیے. یہ پاکستانی ایکس مسلمز یا پاکستانی فری تھنکرز کا ایک گروپ تھا, ان کی تحریروں کا مجموعہ ہے. اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کو استعمال کر کے کچھ عقلی عام فہم انداز میں اعتراضات یا سوالات پیش کرتے ہیں. تو مجھے لگا کہ یہ کتاب بہت انٹرسٹنگ ہوگی. یعنی ہم بات کریں گے قرآن مجید میں موجود خدا کے کانسیپٹ پہ, یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں. شروع کرنے سے پہلے کچھ اور باتیں کر لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جب ہم خدا پہ بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا سوال ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ کیا انسان شعوری طور پہ خدا کو جان سکتا ہے؟ یہ سوال ہاں میں بھی جواب دیا جا سکتا ہے اس کا اور نہ میں بھی. ہاں ایسے کہ جب ہم اس کائنات کو دیکھتے ہیں, جب ہم اس کائنات میں میتھمیٹکس کو کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, ایک آرگنائزیشن ہمیں نظر آتی ہے, ہمیں یونیورسل کانسٹنٹس نظر آتے ہیں, تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار شاید کوئی ہو بنانے والا جس نے اتنی پریسائسلی اس کو تخلیق کیا ہے. میں اس کو بھی ڈبنک نہیں کر رہا, میں صرف بتا رہا ہوں کہ ایسا ممکن ہے. لیکن یہ انٹیلیجنس جس کو آپ خدا کہیے, اس کو آپ کانشسنس کہیے, اس کو آپ کوئی اور نام دے دیجئے, یہ اس خدا سے بالکل الگ ہے جو مذہبی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں. مذہبی کتابوں کا خدا اور یہ خدا ایک نہیں ہو سکتے, یا کم سے کم ان کا ایک ہونا بہت ہی مشکل ہے. اس کے بعد یہ دیکھیے کہ انسان خود کہاں پر ہے اور وہ کیا ہے. تو انسان جو ہے ہم لوگ بنے ہیں اسٹار ڈسٹ سے, یعنی کہ زمین 3.5 3.8 بلین ایئرز پہلے وجود میں آئی تو اس پہ شہاب ثاقب آ کے گرتے رہے. لوہا, باقی دھاتیں, سب کچھ اس پہ آ کے گرتا رہا, ہزاروں سال تک گرتا رہا. شہاب ثاقب کی بارش آج بھی ہوتی ہے, اسی بارش سے یہ جو رین فارسٹ ہوتی ہیں سیراب ہوتی ہیں. اندازے ہیں مختلف, تو 50 من سے لے کے 1 ٹن تک کا جو شہاب ثاقب کی جو راکھ ہے یعنی جو کاسمک ڈسٹ ہے وہ زمین پہ گرتی ہے روزانہ. اسی سے ہماری تخلیق ہوئی. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں گا, سائنسدان پریشان تھے کہ انسان کی تخلیق میں امینو ایسڈز کہاں سے آئے, کیونکہ امینو ایسڈز ہم بنا نہیں سکتے بہت سارے. تو پھر ان کو ایک شہابیہ ملا, شہاب ثاقب کا ایک ٹکڑا ملا 2005 میں, جس کے اندر یہ امینو ایسڈز موجود تھے. یعنی کسی کیمیکل ری ایکشن کے ذریعے یہ خلا میں امینو ایسڈز بنے اور پھر وہ زمین پہ آ کے گرے اور اس سے پھر حیات کی تخلیق ہوئی, حیات کی نمو ہوئی. تو پھر ہم اسٹار ڈسٹ سے بنے ہوئے ہیں. ہم ایک ایسے بلو ڈاٹ میں رہتے ہیں جو واقعی ایک ذرہ ہی ہے. یہ ذرہ ایک بہت بڑی گیلیکسی جس کو ملکی وے کہا جاتا ہے اس کے ایک کونے پہ کہنا چاہیے موجود ہے. اور یہ بلو ڈاٹ یہ جو نیلا ذرہ ہے یہ چکر لگا رہا ہے ایک چھوٹے سے ستارے کے یعنی ہمارا سورج. یہ ہمارا سورج کائناتی لحاظ سے ایک بہت چھوٹا, بہت تو نہیں کہنا چاہیے, چھوٹا ستارہ ہے. ڈوارف اسٹار کہتے ہیں اس کو, چھوٹا ستارہ ہے. لیکن یہ ستارہ بھی ہماری زمین سے اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر 1 ملین یعنی 10 لاکھ زمینیں سما جائیں بالکل آرام سے. اور یہ گیلیکسی کتنی بڑی ہے؟ یہ گیلیکسی اتنی بڑی ہے کہ اگر روشنی ایک سرے سے چلنا شروع کرے تو دوسرے سرے تک پہنچنے میں اس کو 1 لاکھ سال لگ جائیں گے, 100,000 سال لگ جائیں گے. اتنی بڑی یہ صرف ہماری گیلیکسی ہے. جب ہم دیکھتے ہیں روشنی کی رفتار کو تو میں آپ کو ایک پیرامیٹر دیتا ہوں کہ روشنی کی رفتار 1 سیکنڈ میں زمین کے گرد 7 چکر مکمل کر سکتی ہے. 186,000 مائلز پر سیکنڈ کے حساب سے 1 سیکنڈ گزرے گا, روشنی 7 دفعہ زمین کا طواف کر لے گی. لیکن یہی روشنی, انتہائی تیز رفتار روشنی, جب کائنات کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جائے گی تو اس کو 1 لاکھ سال لگیں گے. اس کائنات میں بلین سے زیادہ گیلیکسیز موجود ہیں. ہر گیلیکسی
گلیکسی شاید کم از کم ہماری گلیکسی جتنی تو ہوگی، یا کچھ چھوٹی ہے کچھ بڑی بھی ہوگی، ہمارے بلیک ہولز اس قدر بڑے ہیں کہ جس میں کئی گلیکسی سما سکتی ہیں. تو پھر انسان حیران ہوتا ہے کہ کیا واقعی خدا کو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ وہ ایک دھبے کے اندر ایک انتہائی حقیر ترین مخلوق کا امتحان لے، اس پہ گہری نگاہ رکھے، اس کے کپڑوں پہ، اس کے کھانے پہ، اس کے سیکس کرنے پہ نگاہ رکھے. یہ بات کچھ ہضم نہیں ہوتی. لیکن پھر ہم اپنے شعور کا جائزہ لیتے ہیں. اگر میں گلاب کا پھول دیکھتا ہوں تو مجھے اس کی خوبصورتی اٹریکٹ کرتی ہے. میں جس موڈ میں ہوں اس کے بارے میں اشعار بھی کہہ سکتا ہوں. اگر میرا موڈ اچھا ہے تو میں عشقی اشعار کہہ سکتا ہوں. اگر میں غمزدہ ہوں تو میں اس گلاب کے پھول میں افسردگی دیکھ سکتا ہوں. مزے کی بات یہ کہ آج ہم جانتے ہیں کہ پھولوں نے یہ جو کلر ہے یہ اور کچھ نہیں، ایسے الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں جو کہ ریئیکٹ کر رہی ہیں اس طرح، ہمیں لال رنگ دکھ رہا ہے. لیکن یہ لال رنگ مخصوص کیڑے مکوڑوں کے لیے بہت اٹریکٹیو ہے جو گلاب کے پھول کی نشو و نما کے لیے، زندگی کے لیے، پولینیشن کے لیے بہت ضروری ہے. یہاں پہ سوال یہ آتا ہے کہ کیا پھر کیڑے مکوڑوں میں بھی ایستھیٹک سینس ہو سکتا ہے، یعنی خوبصورتی کیا کیڑے مکوڑے بھی سمجھ سکتے ہیں، یا کائنات میں شعور جو ہے، یا کہنا چاہیے چیزوں کو سمجھنا جو ہے ان کی بایولوجی یا ان کی فزکس کے علاوہ یہ کائنات کا حصہ ہے. یہ وہ سوالات ہیں جو ہم سوچ سکتے ہیں. یہ ہماری وہ حیثیت ہے جو ہم اس کائنات میں موجود ہیں. ہماری حیثیت ایک تنکے کی بھی نہیں ہے. سمندر کے کنارے جو ریت بکھری ہوئی ہوتی ہے اس کے ایک ذرے کی حیثیت بھی زیادہ ہے زمین کی حیثیت سے پوری کائنات کے حوالے سے. سو اتنے انسگنیفیکنٹ قسم کی مخلوق جو ہے اس کی جزا، اس کا امتحان، وہ اس پوری کائنات کے بنانے کا مقصد کیسے ہو سکتا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. لیکن مذہب کہتا ہے کہ سمجھ میں آتی ہے. تو چلیے جائزہ لیتے ہیں قرآن مجید کے بتائے ہوئے اللہ تعالیٰ کا. کچھ سوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو اس کتاب میں موجود ہیں اور پھر اس پہ اپنا تبصرہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا. میرا خیال ہے کہ ہم 35-36 پیجز تک اس کو کر لیں گے. پہلا سوال یہ کہ آخر تخلیق کیوں، یعنی تخلیق کی ضرورت کیا ہے. جو ایتھیسٹ نیریٹو ہے اس کے دو نکات ہیں. اب تک کے تمام مشاہدات اور شواہد کی روشنی میں ہمارا موقف یہ ہے کہ آسمان میں کسی ایسے خدا کا وجود نہیں جو کائنات کے معاملات کو براہ راست چلا رہا ہو، یا اگر کوئی خدا موجود بھی ہے جس نے اس نظام کی ابتدا کی تو وہ اس کے چلنے کے اصولوں یعنی لاز آف فزکس میں کوئی دخل نہیں دیتا. چنانچہ وہ ہرگز کوئی مذہبی خدا نہیں ہو سکتا کیونکہ تمام مذاہب کا بنیادی دعویٰ ہے کہ ان کا خدا روزمرہ کے امور میں ایکٹیولی عمل دخل دیتا ہے. مسلمان علماء کیا کہتے ہیں؟ ان کا دعویٰ ہے کہ صرف ایک ہی مذہبی خدا یعنی اللہ تبارک و تعالی آسمان میں موجود ہے جس نے کائنات اور انسان کو ایک خاص مقصد کے تحت تخلیق کیا ہے اور وہ اس نظام میں ہر لمحہ ایکٹیولی عمل دخل دیتا ہے. قرآن مجید بھی اس طرح کی مثالوں سے بھرا ہوا ہے. 7 سلیپرز کا واقعہ لے لیجئے کہ خدا نے انٹروین کر کے ان کو سلا دیا. حضرت خضر کا واقعہ لے لیجئے کہ ایک نافرمان بچے کو سزا دی، مچھروں کی کشتی بچائی اور یتیموں کے مال کی حفاظت کی. تو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتا ہے وہ. تو قرآن اس کے بارے میں بالکل شاہد ہے. انبیاء کے لیے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ان کے لیے معاملہ خاص ہوتا ہے، لیکن یہ ان چند مثالوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ عام انسانوں کی زندگی میں بھی پارٹیسپیٹ کرتا ہے. جب بھی ہم دعائیں کرتے ہیں، وظیفے کرتے ہیں، اس میں اعظم ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہماری دعا سن کے اپنی مرضی کو ہماری مرضی کے مطابق کر لے. تو یہ دعا یہی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ تو دعا کچھ ہوتی نہیں. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ دوسرا نقطہ اس میں زبردست ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مذہبی حضرات پوری بحث کو صرف خدا کے وجود اور عدم وجود میں کامیابی سے الجھا دیتے ہیں اور مشکل فلسفیانہ بحثیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے کہ علت و معلول اور علت اولا، واجب الوجود، ممکن الوجود اور وجود مطلق، سبب اور مسبب، ازلیت اور ابدیت وغیرہ وغیرہ. ان سب میں اصل مسئلے یعنی مسلمانوں کے مذہبی خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود یا عدم وجود پہ تنقید ہو ہی نہیں پاتی، جو کہ مسلم حضرات اور ہمارے درمیان بحث و مباحثے کا اصل موضوع ہونا چاہیے. یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ جتنی بھی ڈیبیٹس اب تک میں نے دیکھی ہیں اس میں خدا کے وجود پہ بحث ہوتی ہے. تو میرا تجربہ یہ ہے کہ حالانکہ مجھے 1.5 سال ہوا ہے سب کرتے ہوئے، لیکن مسلمان حضرات دو چیزوں پہ کبھی بات نہیں کرتے. ایک اللہ تعالیٰ کا وجود اور دوسرا انسان کی مٹی سے تخلیق. اس پہ وہ کبھی بھی بات نہیں کریں گے. آپ کو جتنے بھی ملیں گے، قیصر صاحب ہوں یا کوئی اور ہوں، اینٹی ایوولوشن ہو، وہ ہمیشہ ایوولوشن کی خرابیاں آپ کو گنوائیں گے. وہ کبھی بھی مٹی سے تخلیق پہ بات نہیں کریں گے کیونکہ یہاں پہ بات کرتے ہی ان کے پاس کچھ کہنے کو ہوگا ہی نہیں. تو ایوولوشن کی جو برائیاں ہیں وہ تو وہ خود جو مغربی سائنسدان ہیں ان سے سیکھ لیتے ہیں، لیکن مٹی کی تخلیق کو وہ ڈیفینڈ کیسے کریں گے سائنس کے حساب سے؟ تو بالکل ہی غیر سائنسی ایک نظریہ ہے. تو اس پہ وہ کبھی بات نہیں کرتے. تو بالکل ویسے ہی یہ بات جو ہے میں بالکل متفق ہوں اس سے کہ آپ ممکن الوجود، واجب الوجود کی بحثیں کرتے رہیں. کازیلٹی کائنات کے اندر تھی یا کائنات سے باہر تھی؟ کیا یہ ممکن ہے کہ بغیر کاز کے کائنات تخلیق ہو گئی ہو؟ کیا جو ہے وہ واجب الوجود اور ممکن الوجود کے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی وجود مطلق بھی ہو؟ مطلب اس طرح کی ہزاروں چیزیں موجود ہیں. کبھی بھی قرآن مجید خدا پہ بات نہیں کرتے. تو
یہ اس کتاب کا جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس بحث کو اگر کریں تو اس کو دو چیزوں تک محدود رکھیں. پہلا مسئلہ کہ سوال یہ پوچھتے ہیں کہ ہم لوگ کہ آخر پھر مسلمانوں کے مذہبی خدا یعنی اللہ تعالیٰ نے کائنات اور انسان کی تخلیق کیوں کی؟ تو اس کے جواب میں مسلم علماء قرآن مجید کا یہ دعویٰ پیش کر دیتے ہیں کہ میں یعنی اللہ نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. قرآن مجید سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56. لیکن یہاں پہ دو چیزیں ہیں جہاں پہ مذہبی علماء ہمیں غچہ دیتے ہیں, ہمیں بیوقوف بناتے ہیں. پہلی بات یہ کہ تخلیق تو آپ نے کر لی لیکن آپ تخلیق سے پہلے کی وجہ نہیں بتا رہے. یعنی اگر مثال کے طور پہ انسانوں نے گاڑی ایجاد کی تو گاڑی ایجاد کرنے کے پیچھے وجہ تھی کہ گھوڑے گدھے اونٹ وغیرہ یہ سلو تھے, اور جیسے جیسے انڈسٹریل ریولوشن کے آنے کے بعد جو ہے وہ بڑا مشکل ہو گیا تھا کہ ان بھاری بھاری چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جائے, تو گاڑی ٹرین ہماری ضرورت تھی. یہ تخلیق کا محرک تھا. لیکن خدا الصمد ہے, بے نیاز ہے, اپنے آپ میں ستودہ صفات ہے, تو اس کو تخلیق کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو تخلیق کا مقصد آپ نے بتا دیا نا کہ تخلیق جب ہو جائے گی تو پھر وہ کیا کرے گی, اس سے کیا ریکوائرڈ ہے. یعنی تخلیق سے ہمیں کیا چاہیے؟ ہم گاڑی بناتے ہیں تو گاڑی بنانے کی وجہ دوسری ہوتی ہے کہ ہمیں آسانی چاہیے, اور پھر گاڑی بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں وہ آسانی ملے یا وہ ہمارے حساب سے چلے یا بار برداری کرے یا کچھ بھی کرے. لیکن جب خدا تعالیٰ انسان کو تخلیق کر رہا ہے تو اس کو کیا ضرورت تھی انسان کو تخلیق کرنے کی؟ تخلیق کے بعد کیا کرنا ہے اس کا جواب تو اس آیت نے دے دیا کہ عبادت کرنی ہے. لیکن تخلیق کیوں کیا گیا اس کا کوئی جواب مسلمان علماء نہیں دیتے, یہ آیت بھی اس کا جواب نہیں دیتی. مسلم علماء جب یہ کہتے ہیں کہ ہم عبادت اور آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا تو دوسرے سوال کا جواب دے رہے ہوتے ہیں, جبکہ پہلا سوال کہ محرک کیا تھا اب بھی تشنا رہتا ہے. محرک سے خالی جواب تو یہ بتاتا ہے کہ انسان نے بننے کے بعد کیا کرنا ہے, لیکن یہ نہیں بتاتا کہ اللہ کو یہ عبادت کروانے کی خواہش پیدا کیوں ہوئی. تصور ہے کہ کائنات کا خالق اپنی ہی تخلیق کردہ حقیر مخلوق سے اپنی تعریف اور بندگی کا مطالبہ کرے جو بالکل غیر منطقی ہے. یہاں پہ ابھی آپ میں نے پہلے گفتگو کی تھی انسان کی حیثیت کی, کائنات میں زمین کی حیثیت کی, اس کو آپ ذہن میں رکھیں تو یہ آپ کو اعتراض بہت طاقتور لگتا ہے کہ اس قدر عظیم خدا, اس قدر طاقتور خدا, اس کو انتہائی کمزور اور حقیر مخلوق سے عبادت کی ضرورت کیا پڑ گئی؟ مطلب یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں کہ اس کو کیا ضرورت ہے عبادت کی. پھر اس میں جو ہے وہ ایک بڑا دعویٰ ہے قرآن مجید کا کہ وہ الصمد ہے. جب کوئی ہستی یہ کہتی ہے کہ اسے عبادت کے لیے مخلوق چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ایک خواہش یا کمی موجود تھی جسے پورا کرنے کے لیے تخلیق کا سہارا لیا گیا. تعریف, ستائش اور بندگی کی چاہت انسانی کمزوریاں ہیں. ایک طاقتور ہستی کو اپنی پہچان کروانے یا اپنی تعریف سننے کی کیا حاجت؟ اگر اللہ واقعی الصمد ہے تو نہ اسے آزمائش کی ضرورت ہونی چاہیے تھی, نہ عبادت کی, نہ ہی اپنی موجودگی منوانے کی. اور ایک مکمل پرفیکٹ ہستی وہی ہوتی ہے جو ہر قسم کی خواہش اور عمل سے بے نیاز ہو. یعنی کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ اس کو کیا ضرورت پیش آئی کہ اس نے انسان کی تخلیق کی. اس کے لیے ایک ضعیف حدیث علماء بتاتے تھے پہلے, اب تو اس کو کوئی نہیں ذکر کرتا, کہ خدا نے چاہا کہ وہ پہچانا جائے اس لیے اس نے انسان کی تخلیق کی. یہاں پہ وہی کمزوری آ گئی تھی کہ چاہا جانا کسی کمی کی نشاندہی کرتا ہے, تو وہ نشاندہی جو ہے وہ پھر اللہ میں ہم کیسے ڈالیں گے جب وہ مکمل پرفیکٹ ہے؟ تو وہ پھر حدیث اب ضعیف مانی جاتی ہے کہ میں کنز تھا, کنز یعنی کہ مکمل غیر متناہی قسم کا خزانہ, تو جو ہے وہ خدا وہ تھا اور اس کے لیے جو ہے وہ اس نے انسان کی تخلیق کی. لیکن یہ دعویٰ بالکل غلط ہے. اللہ کو اگر ہماری عبادت کی حاجت نہیں بلکہ یہ تو ہمارے اپنے فائدے اور جنت تک رسائی کے لیے ہے تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو سکیں اور جنت میں جا سکیں. یہ عذر در حقیقت سوال گندم جواب چنا کے مترادف ہے, کیونکہ یہ اصل سوال کو حل کرنے کے بجائے مزید الجھا دیتا ہے. بغیر ضرورت کے ارادہ کیوں؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ دیکھیے کوئی بھی کام اگر وہ بغیر ارادے کے ہوگا تو وہ رینڈم ہوتا ہے. ہم رینڈم ایونٹ کو کبھی بھی باشعور ہستی کا عمل نہیں کہہ سکتے. یہاں میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں کہ اکثر لوگ کوانٹم میکینکس سے بھی کانشیسنس نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی ایک صاحب نے, انجم صاحب مجھ سے رابطہ کیا تھا کہ وہ ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ سے کانشیسنس پروف کرنا چاہیں گے. غلطی یہ ہوتی ہے کہ آپ سائنٹیفک پیپرز کو سائنس کی زبان میں نہیں پڑھتے, آپ اس کو عام زبان میں پڑھتے ہیں. تو جو کوانٹم میکینکس ہے کہ پارٹیکل ویو بھی ہے اور پارٹیکل بھی ہے, اور وہ کوئی آبزرور چاہیے, اسے آبزرور نہیں چاہیے, اسے میجرمنٹ چاہیے. سسٹم میں جیسی کوئی انٹرپشن ہوتی ہے ویو فنکشن کولیپس ہو جاتا ہے. اس کا صرف اتنا سا مطلب یہ ہے یہ بھی رینڈم ہوتا ہے, یعنی آپ کو پروبیبلٹی دیتا ہے کہ یہ ہوگا یا یہ ہوگا, ویو ہوگا یا پارٹیکل ہوگا. اس میں شعور نہیں ہوتا, اس میں ارادہ نہیں ہوتا, اور جب وہ رینڈم ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی باشعور نہیں ہو سکتا. یہ بہت ہی مختصر بات ہے, اس پہ کبھی میں نے ویڈیو بنائی تو آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کوانٹم میکینکس ہوتی کیا ہے اور کس طرح شعور کس نہیں ہوتا, لیکن اب فی الحال یہ میرا موضوع نہیں ہے. خیر, امتحان کی زبردستی کیوں؟ اگر عبادت کا فائدہ صرف ہمیں ملنا ہے تو ہم سے ہماری رضامندی کے بغیر یہ خطرناک امتحان کا جوا کیوں کھیلا گیا؟ یہ تو ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص آپ کو زبردستی ایک آگ کے دریا میں پھینک دے اور کہے کہ تیرا اسے پار کرنا تیرے اپنے فائدے کے لیے ہے, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کہ آپ ہی بات مانیں گے کہ آپ کی مرضی کے بغیر آپ کو ایک امتحان میں پھینک دیا گیا؟ یہ تو وہی بات ہوئی کہ کوئی
کہے کہ میں سو رہا ہوں لیکن مجھے سونے کی حاجت نہیں، میں کھانا کھا رہا ہوں اگر تو میں یہ کہوں کہ میں کھانا تو کھا رہا ہوں لیکن مجھے کھانے کی حاجت نہیں ہے، تو یہ دونوں متضاد باتیں، ان میں سے ایک غلط ہوگی اور ایک صحیح ہوگی، دونوں باتیں بیک وقت صحیح نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور بات بھی کرتا ہے کہ قرآن میں ایک جگہ وہ کہتا ہے کہ جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، تو دوسری جگہ کہتا ہے کہ جنوں اور انسانوں کو جہنم کا پیٹ بھرنے کے لیے پیدا کیا، سورہ اعراف آیت نمبر 179، اور ہم نے دوزخ کے لیے کثیر تعداد میں جن اور انسان پیدا کیے۔ یہ تمام تضادات ثابت کرتے ہیں کہ عبادت کا مقصد محض ایک انسانی ذہن کی توجیہ ہے تاکہ ایک لا یعنی تخلیق یعنی اللہ تعالیٰ کو پرمعنی دکھایا جا سکے۔ حقیقت صرف اتنی ہے کہ انسان نے جب اللہ کا تصور تخلیق کیا تو اسے ایک بادشاہ کی طرح ستائش کا بھوکا بنا دیا، لیکن جب عقل نے اس پہ سوال اٹھائے تو بے نیازی کے پردوں میں چھپانے کی ناکام کوششیں شروع کر دیں۔ اللہ کی حمد و تعریف کا امتحان کیوں؟ یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ کو اپنی تعریف سننے کا اس قدر شوق کیوں ہے آخر؟ اسلامی تصور خدا میں امتحان کا بڑا حصہ اللہ کی اپنی ذات کی تعریف و توصیف اور بندگی پر مشتمل ہے۔ یہاں عقل یہ سوال کرنے پر مجبور ہے کہ کائنات کے خالق کو اپنی ہی مخلوق سے دن میں 5 بار اور اس کے علاوہ مسلسل اپنی تعریف کروانے کی حاجت کیا ہے؟ جب سوال اٹھایا جاتا ہے تو روایتی جواب یہی ملتا ہے کہ اللہ کو عبادت کی ضرورت نہیں، جبکہ یہ بات منطقی طور پہ سیلف کانٹراڈکٹری یا خود متصادم ہے۔ اگر کسی فعل کی ضرورت نہ ہو پھر بھی وہ فعل مسلسل انجام دیا جائے تو اسے عقل کی زبان میں عبث یا فضول کام کہا جاتا ہے۔ کیا ایک علیم و حکیم خدا لایانی کاموں میں مصروف ہو سکتا ہے؟ شاید نہیں۔ اور یہ بات فرشتوں تک محدود نہیں ہے۔ اسلام کے مطابق تمام مخلوقات، جانور، کیڑوں سے لے کے آسمانی اجسام جیسے چاند، سورج، پہاڑ، کائنات کا ذرہ ذرہ اپنی پیدائش سے مسلسل اللہ کی تعریف میں مصروف ہے، حالانکہ اس عبادت کا ان کو کوئی فائدہ نہیں کیونکہ ان میں سے کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا اور نہ ہی اسے 72 حوریں ملیں گی۔ یہ تمام صورتحال اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ نے انسان کو نہیں بلکہ انسان نے اللہ کو اپنے تصور پر تخلیق کیا ہے، اس لیے اللہ میں بھی وہ تمام کمزوریاں پائی جاتی ہیں جو انسانوں میں پائی جاتی ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ اگر اللہ ازل سے ہے تو اس نے کائنات کو صرف 13.8 بلین سال پہلے ہی کیوں تخلیق کیا گیا؟ اگر اللہ ازل یعنی کہ انفینٹی سے موجود تھا، اٹرنل تھا، تو اس نے کائنات کی تخلیق کے لیے 13.8 ارب سال کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ کیونکہ میتھمیٹیکلی ایٹرنیٹی کے سامنے، انفینٹی کے سامنے 13.8 بلین ایئرس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو پھر مخصوص طور پہ یہ کیوں وقفہ لیا گیا؟ اس کا کوئی خاص وجہ؟ اگر تخلیق کا مقصد صرف عبادت یا امتحان تھا تو اس ارادے کے لیے اربوں کھربوں سال تک انتظار کیوں کیا گیا؟ کیا خدا کے ارادے میں یہ تبدیلی کسی بیرونی اثر کے تحت ہے یا اس کی اپنی صفت میں کوئی کمی تھی؟ یہاں ایک میں آپ کو پوائنٹ بتاؤں کہ یہ جو کنٹینجنسی آرگومنٹ دیا جاتا ہے ابن سینا کا اور لائبنس کا، اس میں بھی کائنات اٹرنل مانی جاتی ہے، کیونکہ ابن سینا یہ کہا کرتے تھے یا ان کے ماننے والوں کا یہ کہنا تھا کہ خدا کی ہر صفت کا ظہور اس کی ذات کے ساتھ ہی ملحق ہے۔ جیسے اگر میری صفت ہے بولنا تو میری ذات کے ساتھ ہی ہے، جب سے میری ذات ہے، جب سے میں آواز پہ بولنے پہ قادر ہوں، بالکل ایسے ہی خدا کے ساتھ بھی تخلیق اس کی ذات کا کہنا چاہیے عنصر ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کی ذات کی اس صفت کا ظہور نہ ہو، تو اس لیے کائنات بھی اٹرنل ہے کیونکہ خدا اٹرنل ہے۔ تو جب خدا کی صفت خلاقیت بھی اٹرنل ہے تو پھر کائنات کو بھی اٹرنل ہی ہونا چاہیے۔ اس پہ پھر امام غزالی نے بڑی ان پہ لان تان کی ہے، وہ دعوے کا رد نہیں کر پائے، وہی کہ اس کی خلقت ایک خاص صفت ہے، یوں ہے ٹوں ہے، کوئی رد نہیں کر پائے وہ، لیکن بہرحال اس کنٹینجنسی آرگومنٹ میں کائنات آپ کو لازمی طور پہ دائمی ماننی پڑتی ہے، نہیں تو پھر یہ سوال آ جاتا ہے کہ آخر 13.8 بلین ایئرز ہی خاص کیوں تھے، اس سے پہلے کیوں نہیں ہے، اس کے بعد کیوں نہیں؟ اس کی کوئی وجہ ہمیں کوئی مذہبی کتاب بتاتی بھی نہیں، قرآن مجید بھی اس معاملے میں مکمل خاموش ہے۔ سائنس بتاتی ہے کہ زندگی انسان 3 لاکھ سال پہلے تقریباً آئی، یعنی جو ہم انسان ہیں ہومو سیپینز، جبکہ باقی انواع ڈائناسورز اور کروڑوں سال پہلے دنیا پہ موجود ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کائنات بنانے کا مقصد انسان کی تخلیق تھی، تو پھر ان کروڑوں سالوں تک ان لاکھوں اسپیشیز کو، چاہے وہ ڈائناسورز ہوں، چاہے بیکٹیریا ہوں، چاہے باقی زندگی ہو، ان کو پیدا کرنے کا کیا مقصد تھا؟ اور پھر تباہی، جو کہ واقعی ہم کبھی سوچتے نہیں اس بارے میں، سائنسدان ہمیں بتاتے ہیں کہ اب تک جتنی بھی زندگی مختلف طرح نمو پذیر ہوئی ہے دنیا میں، اس میں سے 99% اسپیشیز ایکسٹینٹ ہو چکی ہیں۔ مجھے نمبر یاد نہیں آ رہا کہ روزانہ کتنی اسپیشیز ہمیشہ کے لیے دنیا سے ختم ہو جاتی ہیں، یعنی قیامت تک کے لیے وہ نہیں ہوں گے، اگر قیامت کوئی چیز ہے تو وہ نہیں ہوں گی، وہ ختم ہو جاتی ہیں، یعنی معدوم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی سمجھ میں نہیں آتا نہیں بات کہ اگر ہم تخلیق کا مقصد تھے، ہمارا امتحان تھا، تو ڈائناسورز کیوں بنائے؟ بیکٹیریا جو تباہ ہو گئے، پلانکٹنز تباہ ہو گئے، ہزاروں طرح کے جانور جو تھے زمین پہ موجود تھے، پھر وہ تباہ ہو گئے، معدوم ہو گئے، تو کروڑوں سال تک اللہ تعالیٰ نے ویٹ کیا، آخر کس وجہ سے؟ اب یہاں پہ میں ایک اور دعوے کا بھی رد کر دوں جلدی سے کہ یہ جو فائن ٹیوننگ آرگومنٹ کہا جاتا ہے کہ کائنات زندگی کے لیے کتنی فائن ٹیون ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کائنات میں 400 ارب کے آس
آس پاس ستارے ہیں یا شاید اس سے بھی زیادہ، لاکھوں یا پتہ نہیں کتنے بلیک ہولز ہیں، سپر نووا ہیں، تو ان کا کیا مقصد ہے ہمارے امتحان سے؟ نہ ہم جا سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں. ہماری جو آبزرویبل یونیورس ہے وہ صرف 93 بلین ایئرز کے ریڈیس میں ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کے جواب تو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے. کئی کہکشائیں تو اتنی دور ہیں کہ جب تک ان کی روشنی ہم تک پہنچے گی زمین فنا ہو چکی ہوگی، نظام شمسی فنا ہو چکا ہوگا، شاید ہماری یہ والی گیلیکسی بھی فنا ہو چکی ہو. تو پھر ان کے بنانے کا کیا مقصد؟ یعنی یہ تو کوئی انٹیلیجنٹ ڈیزائن نہیں ہوا. اگر آپ یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں مثال کے طور پہ موبائل فون پہ، کیا اس موبائل فون میں آپ کو ایک پرزہ دکھا سکتے ہیں جس کا کوئی فنکشن نہ ہو لیکن وہ موجود ہو؟ انٹیلیجنٹ ڈیزائن تو یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کا کوئی مقصد موجود ہے. اب ہمارے جسم دیکھیے تو ہمارے یہاں ویسٹیجیل آرگنز ہوتے ہیں، کان ہلانے کے مسلز ہمارے ہوتے ہیں، وہ کبھی ہم یوز نہیں کرتے کیونکہ وہ ہم کھو چکے ہیں. وہ جینس جو یوز کرنے کے لیے کام آتے تھے مقصد بھی ختم ہو گیا، کان بھی چھوٹے ہو گئے، لیکن مسلز موجود ہیں، اپینڈکس موجود ہے، ہمارے سر کی کھال میں مسلز موجود ہے، تو ہم کبھی یوز نہیں کرتے، لیکن ہر پیدا ہونے والے بچہ یہ مسلز لے کر پیدا ہوتا ہے. تو یہ ویسٹیجیل آرگنز کیوں ہیں؟ یہ کوئی بامقصد تخلیق تو نہیں ہے. انٹیلیجنٹ ڈیزائن کیسا ہو سکتا ہے؟ انٹیلیجنٹ ڈیزائن صرف وہ لوگ مانتے ہیں جن کی سائنس اور بایولوجی کا علم جو ہے وہ بہت ہی سطحی ہے. وہ ذرا سا آگے آئیں گے علم میں تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن نہیں ہو سکتا. آپ مجھے کرسی کی مثال تو دیتے ہیں کہ کرسی خود بخود نہیں بنتی، کائنات خود بخود بن گئی. تو پھر میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ کرسی میں کوئی ایسی چیز بتا سکتے ہیں جو اس کے مقصد کو پورا نہ کرتی ہو پھر بھی اس میں موجود ہو؟ لیکن میں آپ کو ایسی کائنات میں لاکھوں چیزیں گنوا سکتا ہوں جن کا کوئی مقصد نہیں ہے انسان کی تخلیق کے لیے، انسان کی نمو کے لیے، اور اگر آپ کہیں گے انسان کے امتحان کے لیے، پھر بھی وہ موجود ہیں. تو پھر وہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بڑی قابل غور بات ہے. قیامت کی بے شمار نشانیاں قرآن و حدیث میں موجود ہیں، لیکن ان میں کوئی بھی انسانوں کو چاند، سورج یا دوسرے ستاروں تک پہنچنے کا ذکر نہیں کرتی. اس لیے نہیں کرتی کیونکہ انسان کا ذہنی پرواز وہاں تک ابھی پہنچی ہی نہیں تھی. کیڑے مکوڑوں کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا جن کے پاس شعور ہی نہیں؟ ٹھیک ہے انسانوں کے پاس شعور ہے، لیکن لاکھوں قسم کے کیڑے مکوڑوں کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ مثلاً اگر ہم یہ کہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ نہیں، ان کو بھی شعور تھا کہ چونٹی جو ہے وہ سورہ نمل میں ذکر آتا ہے کہ چونٹی نے حضرت سلیمان کی فوج کو دیکھ کر اپنی ساتھی چونٹیوں کو خبردار کیا. تو سوال پھر بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہے کہ اصولی طور پہ اگر کیڑے مکوڑوں میں شعور ہے تو ان کو بھی جنت دوزخ ہونی چاہیے، ان کا بھی حساب کتاب ہونا چاہیے. کے بارے میں ایک حدیث بتائی جاتی ہے کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا تو اس کا بھی حساب ہوگا، پھر ان کو کہا جائے گا کہ تم مٹی ہو جاؤ. اگر میں اس حدیث کو درست مان بھی لوں تب بھی سوال وہی پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ نے بدلہ تو لے لیا لیکن کمپنسیشن تو کوئی نہیں ملی اسے. بدلہ جو ہے وہ کمپنسیشن تو نہیں ہوتی. انسانوں کو تو آپ بدلہ بھی لے رہے ہیں کہ ان کے جرائم کے بدلے ان کے گناہگاروں کو سزا دی جائے گی اور پھر ان کو کمپنسیشن بھی دے رہے ہیں. جانوروں کے ساتھ تو ایسا نہیں ہو رہا. میں یاد رکھے میں مسلمانوں کے پیراڈائم میں بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں کر رہا. آپ کہیں مجھے کہیں کہ آپ تو یہ کہتے تھے اور آپ تو وہ کہتے تھے، یہ صرف مسلمانوں کے پیراڈائم میں بات کر رہا ہوں اس وقت. یہاں پہ وہ ایک مزیدار بات بھی کرتے ہیں کہ کیڑے مکوڑوں کا ذکر قرآن مجید میں ہے تو کم سے کم یہ تو ہونا چاہیے تھا کہ جس سانپ نے حضرت ابوبکر کو کاٹا تھا اس کو تو جہنم میں ضرور پھینکے جانے کا ذکر کیا جانا چاہیے تھا. یہ وہ بات ہے کہ بغار حرا میں حضرت ابوبکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھپے ہوئے تھے تو کئی سوراخ تھے جس پہ حضرت ابوبکر نے اپنے پاؤں کا انگوٹھا رکھ دیا. اس سوراخ میں ایک سانپ تھا جس نے آپ کے پاؤں پہ کئی بار کاٹا، لیکن آپ ہلے نہیں کہ کہیں رسول اللہ جو ہے ان کو تکلیف نہ ہو. تو اس کا ذکر کر رہے ہیں وہ کہ اس کم از کم اس سانپ کا ذکر تو ہوتا ہے کہ وہ ضرور جہنم میں جائے گا، کیونکہ جب جو ہے وہ اصحاب کہف کے کتے کا ذکر ہے تو اس سانپ کا ذکر بھی ہونا چاہیے تھا. خیر، جنت میں ہمیشہ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ عزیز دوستوں، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آخر جنت میں ابدی زندگی کا مقصد کیا ہوگا؟ یہاں پہ دیکھیے، اب دھیان میں رکھیے، جو بھی چیز لمیٹڈ ہوتی ہے نا مقصد اسی میں ہوتا ہے. اگر آپ کا پورا دن فارغ ہے تو آپ کہیں گے یار کیا کروں، بوریت ہو رہی، کیا کروں. لیکن اگر آپ بزی ہوں گے پورا دن، جاب ہے، گھر ہے، جیسے مجھے یوٹیوب کی ویڈیوز بنانی ہے یا پڑھنا ہے یا کوئی امتحان ہے، تو آپ کو احساس نہیں ہوگا. یہ تو مقصدیت ہمیشہ کہنا چاہیے فنا کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، فائنائٹ چیزوں کے ساتھ پیدا ہوتی ہے. مقصدیت لامتناہی چیزوں کے ساتھ پیدا نہیں ہو سکتی. اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو جو ہے وہ زندگی بھر کے لیے آپ کے والد نے اتنے پیسے جمع کر دیں کہ آپ کو انگلی نہیں ہلانی پڑے گی تو پھر آپ بور ہی ہوں گے، پھر نوکری کرنے کا آپ کوئی من نہیں کرے گا کیونکہ مقصد ہی نہیں آپ کے سامنے. لیکن اگر آپ کو زندگی بنانی ہے تو پھر آپ تک دو کریں گے، ڈگری لیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. تو جو ہے وہ یہ دھیان میں رکھیے کہ ابدی زندگی کا کوئی مقصد ہونا ممکن نہیں ہے. اس مختصر زندگی میں کھانا پینا، کپڑے پہننا، زندگی انجوائے کرنا مقصد نہیں بلکہ مادیت پسندی سمجھی جاتی ہے اور آپ انہیں ترک کرنے کا کہتے ہیں، یعنی کہ مذہبی علماء. لیکن جنت میں جانے کا لالچ پھر یہی چیزیں بن جاتی ہیں اور آپ کو اس ابدی انجوائمنٹ کا مقصد بھی نہیں پتا. تو یعنی کہ آپ اپنے آپ کو دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں. پھر آج کا انسان جو ترقی یافتہ ہے، باشعور ہے، وہ دریافت، تخلیق، کائنات کے اسرار جاننے میں دلچسپی رکھتا ہے. لیکن کیا ایک ترقی یافتہ ذہن ابد تک صرف کھانے پینے اور جنسی لذتوں میں مصروف رہ کے خوش رہ سکتا ہے؟ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جاننا ہے وہ انسان کی سرس میں شامل ہے. سوال پوچھنا. اگر 4 سال کا بچہ آن ایوریج دن میں 250 دفعہ وائے کرتا ہے، سوال پوچھتا ہے، سوال سوچتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کے چپ کرا دے، ایک الگ بات ہے کہ آن ایوریج جو ہے وہ 250 مرتبہ وہ وائے
क्यों, कैसे, ये पूछेगा। ये हमारे DNA के अंदर मौजूद है। तो फिर हम सिवाय सिर्फ खाने और सेक्स में कैसे एंजॉयमेंट कर सकते हैं और इसको बिल्कुल भूल जाएं। जबकि जब हमारा पेट भरा हुआ होता है, बैंक में पैसे होते हैं, कोई परेशानी नहीं होती, तभी तो हम सोचते हैं कि यार मैं फलसफा पढ़ता हूँ, यार मैं थोड़ी कॉस्मोलॉजी पढ़ता हूँ, मैं फलां वीडियो देखता हूँ, मैं डॉक्यूमेंट्री देखता हूँ। तो ये भी सब भरे पेट की चीजें होती हैं। जब आपका पेट भर जाएगा, सेक्स भी आपको मिल जाएगा, तो आप लाजमन कहेंगे भाई अब मैं कुछ और मजीद चीजें करूंगा, कुछ और करना चाहूंगा। अगर आपने पढ़ी हो यूसुफी साहब की नॉवल, बड़े मशहूर हुए थे, अल्लाह बोल रहा है, और इस तरह की 4-5 नॉवल उन्होंने लिखे हैं, तो वो जन्नत को ऐसे ही उन्होंने दिखाया है कि वहाँ पे स्पेस एक्सप्लोरेशन हो रही है, लोग दूर दराज कहकशाओं में जा रहे हैं, सितारों का सफर कर रहे हैं, और जो है वो सूरज के करीब जाके उसको देख रहे हैं। उस तरह की बातें लिखी उन्होंने, क्योंकि वो ये जानते हैं एक आकिल बालिग इंसान जब उसका पेट भर जाएगा, जिनसी तलज़्ज़ुज़ उसे मिल जाएगा, कमाने धमाने का उसे झमेले में नहीं पड़ना पड़ेगा, तो लाजमी तौर पे उसमें सवाल पैदा होंगे और उन सवालात को ढूंढने की जुस्तजू पैदा होगी, जिसको ज्यादा सेक्स और ज्यादा खाना खत्म नहीं कर सकता। मुसलमान उलमा कहते हैं कि अल्लाह को हमें ये बताने की जरूरत नहीं कि उसने हमें क्यों पैदा किया गया है। खुदा की हिकमत हमारी समझ से बालातर है। यहाँ पे मजेदार बात यह है कि इस्लाम का पूरा बयानिया इसी दावत पे खड़ा हुआ है, क्या तुम गौर नहीं करते, यानी अफला ताक़िलून। अगर अल्लाह ने हमें पहचानने के लिए इंसानी अक्ल को ही वाहिद पैमाना करार दिया है, तो फिर इसी अक्ल के पैदा करदा सवालात से ये कहकर जान छुड़ाना कि तुम्हारी अक्ल इसे नहीं समझ सकती, इल्मी खयानत है। मैं भी हमेशा से यही कहता आया हूँ कि अल्लाह ताला को या खुदा को इंसानी शऊरी इल्म की गिरफ्त में आना चाहिए, उसकी मौजूदगी को, उसके बाद ही हम उसे मान सकते हैं। हम उसके अलावा नहीं मान सकते उसे। हम मजबूर हैं इस बात पे कि हमारी अक्ल, हमारा रीजन, हमारी टेक्नोलॉजी, जो भी जमाना हो, जो भी इंसान जिस जमाने में भी हो, उस जमाने तक इल्म के जो भी ज़राए उसको मयसर है, उसके अंदर उसको खुदा का तजर्बा चाहिए, अपने शऊरी तजर्बे में उसको लाना है, ख्वाब में नहीं, मजहबी एक्सपीरियंस में नहीं, मौलवी साहब ने कह दिया, अम्मा ने कह दिया, अब्बा ने कह दिया, इस पे नहीं, उसको खुद से सीखना है, तब वो मानेगा। इम्तिहान की कुछ बातें करते हैं कि अल्लाह ने इंसान को इसलिए पैदा किया कि वो इस दुनिया में उसका इम्तिहान ले सके। हकीकत यह है कि इम्तिहान का तसव्वुर उन अफाल से मुताल्लिक है जो इंसान को पैदा होने के बाद अंजाम देने हैं। लिहाजा इम्तिहान की तख्लीक को वजह जवाज के तौर पे पेश करना मंतकी मुगालता है। असल सवाल यह है कि इम्तिहान में क्या करना है, बल्कि सवाल असल में यह है कि इम्तिहान लेने की जरूरत ही क्यों पेश आई। अल्लाह ने इस असल मुहर्रिक की वजाहत नहीं की कि उसे ऐसी एक आजमाइश शुरू करने की चाहत क्यों हुई जिसका नतीजा पहले से उसके इल्म में था। न ही उसने ये बताया कि वो इस मुहर्रिक को इंसानों पे जाहिर करने से क्यों कासिर रहा। इसके कुछ जवाब दिए जाते हैं कि अल्लाह इस बात का पाबंद नहीं है कि अपनी हकीर मखलूक को बताए, या ये बताया जाता है कि इंसानी अक्ल समझने की सिकत नहीं रखती। अल्लाह को इम्तिहान में अपनी तारीफों और अपनी इबादत के पुल बंधवाने की जरूरत क्या थी। इस्लाम से बात आगे आ चुकी है, तो चलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। यहाँ दोबारा से थोड़ी सी इंटेलिजेंट डिजाइन की बात आती है। एक और पैरा में दिलचस्प बात है, अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि इस्लाम के पेश करदा खुदा का कोई वजूद है, तो इसका तरतीब दिया गया ये इम्तिहान इंसानियत के खिलाफ सबसे बड़ी नाइंसाफी और जुल्म के तौर पर सामने आता है। इसकी सबसे बड़ी वजह वो मजहबी जबर है जिसमें इंसान पैदा होता है। हम एक सादा लोह इंसान के तौर पे जन्म लेते हैं, लेकिन हमारा खानदान, समाजी माहौल हमारे अकीदे का तयन कर देता है। अदादो शुमार गवाह हैं कि ईसाई, हिंदू या कोई और मजहब वाले 99.9% अपने पैदाइशी मजहब में ही रहते हैं। यहाँ एक संगीन मंतकी और अखलाकी सवाल पैदा होता है कि अगर अल्लाह ही इंसानों को मुख्तलिफ गैर मुस्लिम खानदानों में पैदा करने का जिम्मेदार है, तो इसके अपने डिजाइन के मुताबिक अरबों इंसान महज अपनी जाए पैदाइश की वजह से पैदाइशी तौर पे जहन्नुम की आग में अबदी तौर पे धकेले जाने के लिए नामजद हो चुके हैं। आप इसको कितना भी घुमाएं, इस एतराज से जान छुड़ाना मुमकिन नहीं है। इस एतराज के साथ भी खुदा का आदिल होना भी शक में पड़ जाता है। मुबल्लिगीन का एक अजब मेयार यहाँ पे आता है सामने, जिसका वो जिक्र करते हैं कि जब कोई मुसलमान इस्लाम छोड़ना चाहे तो उससे मुतालबा किया जाता है कि वो पहले इस्लाम में PhD कर ले। मुझे भी लोग ये कहते हैं आपको अरबी नहीं आती, आप उलमा से सीखें वगैरह वगैरह। वो पहले इस्लाम में PhD कर ले, तमाम बारीकियों को समझे और फिर फैसला करे। लेकिन जब किसी गैर मुस्लिम को इस्लाम की दावत दी जाती है तो उसे उसके लिए किसी तहकीक या इल्म की जरूरत नहीं समझी जाती। बस ये कह दिया जाता है कि इस्लाम की दावत उस तक पहुंच गई, यानी कि एक अल्लाह है, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, कुरान अल्लाह की किताब है, ये मैसेज पहुंच गया तो बंदा मसूल है, खुदा ताला उससे सवाल करने में बिल्कुल हक बजाने पे। यानी अगर मैं छोड़ना चाहता हूँ अपने मरूसी दीन को यानी इस्लाम को, तो मुझे अरबी सीखनी है, तारीख सीखनी है, कलाम पढ़ना है, मतलब 15-20 साल लगाने। लेकिन अगर मैं काफिर हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं कुछ और हूँ, अगर मुझे कोई मुसलमान दोस्त मेरा बन गया तो हुज्जत पूरी हो गई। ये वही बात है जो गांधी साहब कहते हैं कि मक्का वालों पे इत्माम हुज्जत हुआ 23 साल की जद्दोजहद और कई जंगों के बाद, लेकिन फिर जब आपने खतूत लिखे हैं बाइजेंटाइन एम्पायर को, पर्शियन एम्पायर को, तो वहां पे एक खत से उन पे इत्माम हुज्जत हो गया, उनका खून जान माल हलाल हो गया, इसलिए साहबा ने वहां पे जंगें की। अब ये मानने वाली बात जिसको माननी है वो मान ले। इस नाइंसाफी को समझने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी वालदा की मिसाल काफी है। सही मुस्लिम की रिवायत हदीस नंबर 976B में दर्ज है कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी वालदा की बख्शिश की दुआ मांगने से रोक दिया
کیونکہ وہ غیر مسلم فوت ہوئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسی عورت جو قبیلے کے سخت روایتی ڈھانچے میں مقید ہو، نہ اس وقت انٹرنیٹ تھا، نہ عالمی مواصلات، جہاں زندگی کی تگ و دو صرف جسمانی بقا کے گرد گھومتی ہو، وہ کیسے ایک فلسفی کی طرح بیٹھ کر مذاہب کا موازنہ کرے اور توحید تک پہنچے؟ اس سوال کا جواب میرے مسلمان دیکھنے والوں پر ہے کہ وہ اس کا جواب کیا دیتے ہیں۔ پھر ایک اور دعویٰ کیا جاتا ہے، قرآن مجید کی آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 کہ بے شک آسمانوں و زمین کی تخلیق میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ بڑی مشہور آیت ہے یہ۔ تو دعویٰ یہ کہ غیر مسلم خاندان میں پیدا ہونا کوئی رکاوٹ نہیں، کیونکہ انسان کائنات کے نظام کو دیکھ کر خدا کو پہچان سکتا ہے۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ یہ دعویٰ سوائے ایک منطقی مغالطے کے اور کچھ بھی نہیں۔ اس کو ہم 4 بنیادوں پہ درج ذیل بنیادوں پہ رد کرتے ہیں۔ کائنات کی تخلیق کا دعویٰ صرف اسلام تک محدود نہیں، ہندو مت، عیسائیت، یہودیت، زرتشتی مذاہب کے مقدس متون بھی اپنے اپنے دیوتاؤں کو کائنات کا خالق قرار دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو ہم نے پچھلے اعداد و شمار پیش کیے تھے وہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ کائنات کو دیکھ کر اللہ کو پہچاننا اتنا ہی آسان اور فطری ہوتا تو غیر مسلم خاندانوں میں پیدا ہونے والے 99.99% لوگ اس کائنات کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے کہ اس کا مطلب یا تو یہ ہے کہ نشانیاں واضح نہیں ہیں یا پھر انسان اپنی سوشل کنڈیشننگ کی وجہ سے ان نشانیوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو پھر وہ سوشل کنڈیشننگ خدا کی دی ہوئی ہے، کیونکہ اسی نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ کون کہاں پیدا ہوگا، کس مذہب میں پیدا ہوگا۔ تو پھر جو ہے وہ انسان کو کیوں آخر اس سوال جواب کے کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا ہے؟ اس کے آگے وہ وہی باتیں ہیں کہ پھر جو ہے وہ معذور بچوں کو تکلیف دی جاتی ہے، تو پھر وہ نان مورل ایجنٹس ہیں تو ان کو کیوں تکلیف دی جاتی ہے؟ پھر میں کئی دفعہ بات کر چکا ہوں تو پھر میں اس پہ اب کچھ نہیں کہتا۔ ایک بات کر لیتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کہ امتحان جائز ہے کیونکہ تمام انسانوں نے اپنی پیدائش سے قبل اللہ کے رب ہونے کی گواہی دی تھی۔ یہ سورہ اعراف ہے، شاید سورہ نمبر 7 172۔ یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پس سے ان کی نسل نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ الست بربکم، بڑی مشہور آیت ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب بولے کیوں نہیں، ہم گواہ ہوئے کہ کہیں قیامت کے دن کہو کہ ہمیں اس کی خبر نہ تھی۔ جواباً یہ ہے کہ یہ تو سرے سے کوئی ثبوت ہی نہیں کہ بلکہ صرف قرآن مجید کا دعویٰ ہے، کوئی بھی اس کی تصدیق کرنے پہ قادر نہیں کہ آیا کوئی اللہ موجود ہے اور کسی نے انہیں آدم کی کمر سے ان کی پیدائش سے پہلے نکالا تھا۔ تو یہ دعویٰ ہے، ثبوت نہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جنگل میں مور ناچا، کس نے دیکھا؟ یا وہی ہے کہ درخت اگر ایک جنگل میں گرے گا تو کیا وہ آواز ہوگی؟ اس کا جواب ہے کہ آواز نہیں ہوگی، کیونکہ جب کوئی سننے والا ہی نہیں تو پھر آواز بے معنی ہے، وہ موجود نہیں ہوگی۔ اچھا، دوسری بات یہ آیت دعویٰ کرتی ہے کہ اللہ نے تمام انسانوں سے ان کی پیدائش سے پہلے وعدہ لے لیا، پھر جب وہ اس دنیا میں بھیجے گئے تو ان کا یہ وعدہ بھلا دیا گیا، پھر انہیں یہ وعدہ دوبارہ یاد دلایا جائے گا صرف ان کی موت کے بعد، یعنی قیامت کے دن۔ اب سوال یہ ہے کہ جو کچھ پیدائش سے پہلے ہوا یا جو کچھ مرنے کے بعد ہوا، اللہ اس کی بنیاد پر اس دنیا میں امتحان کیوں لے رہا ہے؟ یعنی جب مجھے معلوم ہی نہیں کہ میرا امتحان جو ہے وہ اس طرح لیا جائے گا اور میں اپنا امتحان قبول کر کے دنیا میں آیا ہوں، تو پھر میں امتحان میں کیسے شامل ہو سکتا ہوں؟ مطلب بالکل ناانصافی ہے یہ تو۔ اس کا ایک جو دلیل دیتے ہیں علماء وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سب کو اپنی ماؤں کے پیٹوں سے نکالا جبکہ ہمیں یاد نہیں کہ ہم کبھی اپنی ماؤں کے پیٹ میں تھے، تو کیا ہمیں اس بنیاد پہ انکار کر دینا چاہیے کہ ہم کبھی ماؤں کے پیٹ میں نہیں تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں ماں کے پیٹ میں ہونا یاد نہیں، لیکن ہمیں ہماری ماں یاد ہے جو ہمارے سامنے نمودار ہوئی، جو دوسروں نے ہمیں اس کے پیٹ میں دیکھا اور اس کے بے شمار گواہ ثبوت موجود ہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں جب تک امپیریکل فیکچوئل ویزیبل ایویڈنس ملے گی جب ہی مانیں گے، ہمیں ایسی انڈائریکٹ ایویڈنس بھی اگر ملے کہ ماں اپنے وجود میں بتا رہی ہے کہ میں نے تمہیں جنم دیا، ہم باقی لوگوں کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں، ہمیں گواہی مل رہی ہے معتبر لوگوں سے، تو ہم کیوں نہیں مانیں گے؟ مطلب کوئی عقلی بات ہے ہی نہیں ہے۔ تو خدا تعالیٰ کے جو ہے کہ ہمیں پہلے پس سے نکالا اس نے آدم کی، اس کو تو آپ مان ہی نہیں سکتے، ڈزنٹ میک سینس ایٹ آل۔ چلیے میرے خیال سے کافی ہو گیا، یہاں پہ اب میں روکتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کچھ نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔